ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الفقراء، غریبوں اور فقیروں سے محبت کیا کرو، وجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، وَأَحِبَّ الْعَرَبِ مِنْ قَلْبِكَ، اہل عرب سے دل سے محبت کیا کرو، وَلْيَرُدُّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ، جو عیب تمہارے اندر ہو کم از کم وہ عیب اوروں میں نہ دیکھا کرو۔ اس میں فقراء کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر ہے مصطفیٰ کی طرف سے، غریبوں سے پیار کیا کرو، غریبوں سے نفرت نہ کیا کرو۔ ہمارے معاشرے کی ریت یہ ہے جب تک غریب رہے تو ہمارا آپس میں پیار رہتا ہے، اگر کسی بھائی کے پاس مال زیادہ ہو جائے، وسائل پیدا ہو جائے، بچے سیٹل ہو جائے تو آنکھیں سر پہ رکھ، بھائی بھائی نظر نہیں آتا، بھائی فقیر نظر، اور بھائی کو عجیب عجیب نام ڈالے جاتے ہیں، یہ تو ایسا ہے، اس کی تو بات کی اہمیت ہی نہیں۔ پیسے نے غربت کا مذاق اڑایا، رشتہ داری کو ختم کر دیا۔ دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو، خود ان کے پاس بیٹھا کرو۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اہل عرب سے دل سے محبت کیا کرو۔ اہل عرب کو مصطفیٰ سے نسبت، مصطفیٰ کا خاندان ہے، مصطفیٰ کی قوم ہے، کملی والے کا مسکن ہے۔ سرکار نے فرمایا دل سے پیار کیا کرو عربیوں سے اور ان کو دل میں جگہ دو۔ اور نصیحت کا جملہ پوری امت کے لیے بھی فرمایا جو عیب اپنے اندر ہو، پہلے تو کسی کے عیب دیکھنے نہیں چاہیے، منع ہے، کم از کم جو عیب اپنے اندر ہو وہ تو دوسرے میں نہ دیکھے۔ ہماری عادت یہ ہے اپنے اندر جو ہے سو ہے، اس کو نہیں دیکھنا اور کبھی نہیں دیکھنا، دوسروں کو عیب دیکھتے رہنا۔ بندہ خود بخیل ہوتا ہے، دوسرے کو بخیل کہہ رہا ہوتا ہے، خود بڑا کنجوس ہوتا ہے لیکن دوسرے کو کہتے تو بڑا کنجوس، خود عیبی ہوتا ہے، وہ عیب اپنا نظر نہیں آتا، اس کو ہنر بنائے پھرتا ہے اور دوسروں میں عیب نکالتا پھر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کم از کم اتنے تو ہو نا، جو اپنے اندر عیب اور کمی اور خامی ہے وہ دوسرے میں تو نظر نہ آئے۔ ہاں اگر تمہارے اندر خوبی ہے، تم دیکھ تو یہ میرے اندر خوبی ہے اور دوسرے کے اندر نہیں ہے، پھر انسان ہے، فطری تقاضا انسان کو سوچ آ جاتی ہے، انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ بھی منع ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور فرمایا بیٹا اٹھو تہجد پڑھ لو۔ بیٹا اٹھ گیا، تہجد پڑھی، چونکہ اوپن ماحول ہوتا تھا، یہ چار دیواریاں یہ وہ نہیں ہوتی تھیں۔ اپنے گھر سے اٹھ کے جب آیا نا تو راستے میں دیکھا ادھر بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، ادھر بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، پوری بستی کے لوگ مست نیند میں ہیں، اور وہ نماز پڑھنے آیا، نماز تو اس نے تہجد کی پڑھ لی، ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے بابا جان دنیا تو سوئی ہوئی ہے، یہ تو بڑے غافل ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس تہجد سے نہ ہی پڑھتا تو اچھا ہوتا، تو نے تہجد تو پڑھ ہی لی ہے، وہ نفلی عبادت تو کر ہی لی ہے، لیکن تو نے لوگوں کو جینے کا آگے نہیں دیا۔ وہ جو وہ غافل ہیں، وہ جو رب سے بڑے دور ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، میں نے تہجد پڑھی۔ آپ نے فرمایا آپ نے تہجد پڑھی ہے تو کون سا بڑا کمال کر دیا، خدا کا بندہ اگر تو نے کوشش کی ہے تجھے توفیق ملے تو خدا کا شکر کر۔ ایک دن تہجد پڑھی سارے زمانے کو گناہگار کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ خود کو سنوارو، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرو، اگر کوئی عیب آئے کہیں کمی ہے تو اس کو اگنور کرو، وہ جانے اس کا بندہ۔ ہاں اگر وہ معاشرے میں گندگی کر رہا ہے، معاشرہ گندا کر رہا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہے، لوگوں کو نقصان کر رہا ہے، تو پھر لوگوں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے آگاہ کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا یا لوگوں کو بتانا، اس کی اجازت ہے۔ حضرت عائض بن عمر فرماتے ہیں ابو سفیان ایک دن حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال کے پاس گئے۔ یہ تینوں بہت بڑے فقیر اور غریب لوگ تھے، یہ
زر خرید غلام تھے۔ ابو سفیان قریش کا بہت بڑا امیر تھا اور بہت بڑا نام تھا، اس کا سردار تھا اپنی قوم کا۔ جب سلمان، صہیب اور بلال کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن نہیں کاٹ سکی ہیں تک، کیونکہ اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، بہت بڑا مخالف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان غریبوں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا ابھی تک اللہ کا دشمن باقی ہے، رسول اللہ کا دشمن باقی زندہ پھر رہا ہے، اس کی گردن تک اس کی تلواریں مسلمانوں کی نہیں پہنچی۔ ابو سفیان کو تشویش ہو گئی کہ یہ مجھے قتل کرنے لگا۔ وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، وہ ابو سفیان کی حمایت میں کہنے لگے، انہوں نے کہا اتقولون ھذا لشیخ قریش و سیدہم، او جوانو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ قریش کا سردار ہے، سردار کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، یہ قریش کا سردار ہے لہذا اس کے بارے ایسی باتیں نہیں کرنا۔ انہیں جھنجھوڑا۔ ابو سفیان فوراً سرکار کی خدمت میں پہنچ گئے شکایت لے کے کہ آپ کے غلاموں نے مجھے ایسے ایسے کہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا، پناہ دی، فرمایا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ جب سارا واقعہ سنایا، اسی طرح ابو سفیان آئے، اسی طرح انہوں نے بولا، اسی طرح جواب حضرت ابو بکر صدیق نے دیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پناہ دے لی تو پھر ابو بکر صدیق سے بولے، فرمایا یا ابا بکر اللہ کا اغضبتہ ہوں، ابو بکر لگتا ہے تو نے میرے غریب اور فقیر مسکین غلاموں کو تو نے ناراض کیا۔ لَإِن كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ، سرکار نے فرمایا ابو بکر یاد رکھیں، اگر میرے ان مسکین اور غریب غلاموں کو تو نے ناراض کیا ہے تو صرف ان کو نہیں، وہ تو رب کو ناراض ہے۔ غریبوں کی رضا میں مولا کی رضا ہے، غریبوں اور فقیروں کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ تم نے ان کو جھنجھوڑا ہے، ان کے ساتھ سختی کی ہے، آپ لگتا ہے آپ ان کو ناراض کر کے۔ ابو بکر صدیق وہاں سے فوراً اٹھ کے دوڑ پڑے اور وہاں جا کے حضرت سلمان، صہیب اور بلال، ان کی پوری جماعت جو فقراء کی تھی، ان کے پاس پہنچا اور پوچھا یا اخوتاہ اغضبتکم، اے میرے بھائیوں کیا میں نے تمہیں غصے کیا ہے، کیا میں نے تمہیں ناراض کیا ہے، آپ میرے پہ ناراض ہو؟ انہوں نے جواب دیا لا یغفر اللہ لک یا اخی، انہوں نے کہا آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ابو بکر آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اللہ آپ کو، آپ چل کے آگے ہمارے پاس معذرت کرنے، ہم نے معاف کر دیا، ہم دعا کرتے اللہ تمہیں۔ یا فقراء کی فضیلت بیان کی جاتی، آزاد کردہ غلام تھے یا زر خرید غلام تھے، ابو بکر صدیق کی اتنی سختی پہ سرکار نے ان کو فرمایا تم نے رب کو ناراض کیا۔ اس کا مطلب ہے غریبوں کو ستانا، دکھ دینا، ان پہ غصہ کرنا، کیونکہ امیر پہ تو غصہ آتا ہی نہیں ہے نا، فطرت ہی ایسی ہے، امیر پہ کبھی غصہ نہیں ہے، تو جو دل چاہے کرے، وہ مار کے چلا جائے گا تو یار کیا کروں مجبور ہوں، بس خاموش ہو جاتا بس۔ کبھی غریب کا بچہ ساتھ گزر جائے تو انسان کو ایک سے نہیں کئی غصے آتے ہیں، ایک رنگ جاتا ہے دوسرا آتا ہے، میں پوچھ نہیں لیتا، میں یہ نہیں کر لیتا، میں وہ نہیں کر لیتا، غصہ آتا ہی تو غریب پہ ہے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا او غریب پہ غصہ کرنے والوں یاد رکھ لو غریب ناراض ہو گیا، رب ناراض ہو، غریب کو راضی کیا۔ ابو بکر صدیق جیسا جوان آ کے غریبوں کو، زر خرید غلاموں کو آ کے راضی کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ناراض تو نہیں ہوگا، اگر ناراض ہو گئے تو میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں معذرت کرنے، مجھے معذرت، اور انہیں معاف کر دی۔ عزت دینے سے انسان کو عزت ملتی ہے، لہذا فقیر کو، غریب کو، مسکین، یہ تقسیم خدا کی ہے، کسی کو امیر کرے کسی کو غریب کرے، یہ تیری میری کسی کی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کو جو دیتا ہے وہ دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے فقیروں کو دبا کے رکھیں، ان کو ستا کے رکھیں، ان پہ ہی غصہ سارا نکالنا ہے، امیر کو پوچھنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے فقیر ناراض ہو گئے، مت سوچیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اور تیرے میری نگاہ میں حیثیت نہیں ہے، خدا کے ہاں اتنی حیثیت ہے، اتنی ویلیو ہے اور اتنی اوقات ہے ان لوگوں کی، اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو جائے، اگر فقیر راضی ہو جائے تو رب